بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پچھلے ولاگ میں نے آپ کو 9 مئی کے حوالے سے بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں سنوائی تھیں. تو جیسے جیسے ڈسٹ بیٹھے گی، غصہ ٹھنڈا ہوگا، حالات ذرا تھوڑے سے نارمل ہوں گے، تو 9 مئی کے واقعات کے اندر پنہاں بہت سارے راز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ فاش ہوتے رہیں گے. اور 9 مئی کے واقعات کے پیچھے چھپے ہوئے راز، پیچھے چھپی اسٹریٹجی، یہ ایک نہ ایک دن نہیں بلکہ بہت جلد جو ہے وہ نمایاں ہو جائے گی. کیونکہ اس 9 مئی کی آڑ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے ملک بھر میں، اور ایک بہت بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، لیکن پورے ملک سے 10,000 سے زیادہ سیاسی قیدی بنا لیے جاتے ہیں، جیلوں میں قید کر دیا جاتا ہے، اور عدالتی احکامات کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جاتا. بے شمار رہنماؤں کو آپ اریسٹ کر لیتے ہیں، ان کو بھی جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کو بھی عدالتی احکامات پر رہا نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کے لیے پروانہ ضمانت کیا ہے، جیل سے نکلنے کا اس وقت پروانہ کیا ہے، ضمانت نامہ کیا ہے، اور وہ ہیں 5 جملے کہ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ اس کی اجازت نہیں دیتا، اور میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، میں تمام عہدوں سے مستعفی ہو رہا ہوں، میں عمران خان کو چھوڑ رہا ہوں. یہ 5 جملے ہیں، ہر کسی کے پاس یہ 5 جملے، اور وہ پڑھ کر سنا رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو آج کے، میں ایک آتا ہوں بڑی خبر کی طرف بھی آتا ہوں. آج میرے خیال میں یہ سب سے بڑی خبریں ہیں. آج جس نے بھی اس پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہا، اس میں ڈاکٹر جمال اکبر انصاری ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا ایک جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا فوج میری جان سے زیادہ قیمتی ہے، اور 9 مئی کو کیا ہوا یہ سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں پارٹی، اور سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں. یہ پہلا موقع ہے. اس کے بعد سیف اللہ نیازی صاحب آتے ہیں. سیف اللہ نیازی صاحب بھی یہی کہتے ہیں، اور میں جانتا ہوں سیف اللہ نیازی صاحب انتہائی نیٹ اینڈ کلین شریف آدمی، اور پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے، اور چیف آرگنائزر، پارٹی کو پورے ملک میں منظم کرنے والے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے والے. انہوں نے بھی کہا کہ جی میں تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں، آج تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، اپنی صحت پر فوکس کرتا ہوں. یہ ان کی طرف سے آیا. اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. سیف اللہ نیازی بغیر کوئی سوال سنے روانہ ہو گئے. یہ ہے جناب سیف اللہ نیازی. اس کے بعد جو سب سے حیرت انگیز طور پہ وہ آپ کو بتاتا ہوں، ابرار الحق مایا ناز، ایچیسن کے پڑھے ہوئے، ایچیسن میں وہ پروفیسر انگلش لٹریچر کے، اس کے بعد گلوکار تو ہیں ہی ہیں، پھر سہارا ٹرسٹ چلا رہے ہیں، ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی خواب لے کے آئے تھے پاکستان تحریک انصاف میں کام کرنے کے لیے آئے تھے. وہ پالیٹکس پاکستان کو سنوارنا ہے نا، وہ ایک ولولہ تازہ دیتے ہیں، بہت بڑی آواز. اب ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ بیچارے رو پڑے. مراد راس آپ نے دیکھا ہوگا، مراد راس وہ رو پڑے. صاف ستھرے لوگ ہیں یار، کیا انہوں نے کوئی خزانے بنائے ہیں، دولت کے انبار لگائے ہیں؟ کسی نے دولت کے انبار نہیں لگائے، کسی نے ملک لوٹا نہیں ہے، کسی نے ملک کی جڑیں کھوکھلی نہیں کی. جو پچھلے ہم 40 سال سے سن رہے ہیں کہ جڑیں کھوکھلی کرنے والے یہ لوگ ہیں سارے کے سارے، اور وہ روتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست سے علیحدہ ہو رہے ہیں، ہم بریک لے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہیں، یہ غیر معمولی چیزیں ہیں. اور ہر پارٹی چھوڑنے والے سے جو اعلان کروایا جا رہا ہے اس کے اندر ایک کرب ہے، ایک سوز ہے، اس کے اندر ایک تکلیف ہے، کیونکہ خواب لے کے آئے تھے. وہ پاکستان کو ایک ویلفیئر ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے آپ کی بریفنگز اٹینڈ کرتے رہے ہیں، وہ سب کے سب بریفنگز اٹینڈ کرتے رہے ہیں. تو یہ آج کی کامیابیاں ہیں، فتوحات ہیں آج کی. لیکن دوسری جانب مریم صاحبہ کی جو تقریر ہے وہ ایک پوری الگ داستان ہے. وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو انہوں نے آج وہاڑی میں آگ لگانے کی کوشش کی ہے. وہ الگ سے میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلے آتے ہیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ صادر کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے، آڈیو لیکس، تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. آج سماعت ہوئی تھی، سماعت میں بتا چکا ہوں. اس سماعت میں 2-3 چیزیں بڑی کلیئر بتائی گئیں. 5 رکنی لارجسٹ بینچ تھا. آج پھر اٹارنی جنرل نے ان پہ اعتراض عائد کیا کہ جناب یہ بینچ ٹھیک نہیں ہے.
یعنی ملزم اور مجرم یہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، جج ہماری مرضی کے ہونے چاہیے، اس لیے جناب۔ اور اس جو آڈیو لیکس جو کمیشن بنایا، آڈیو لیکس کمیشن، اور آنن فانن جسٹس قاضی فائز صاحب نے اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے، جسٹس نعیم افغان صاحب نے یہ سارا کام شروع کر دیا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب نے، ہیڈ تو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج ہیں، جس طریقے سے آنن فانن کام کر کے اور جلدی جلدی ٹی او آرز اور فوری نوٹس جاری کر دیے، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آئندہ سے یہ کورٹ روم نمبر 2 میں ہوگا، جو کہ سینئر موسٹ جج کا ہوتا ہے، لہٰذا وہ سماعت انہوں نے شروع کر دی تھی۔ اور اس کے بعد جلدی سی ساری، اس کے پیچھے راز پتہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ ان تمام ججز کو جو اہم مقدمات سن رہے ہیں، جو نیب آرڈیننس میں ترمیم کا مقدمہ سن رہے ہیں، جو 14 مئی کے الیکشن کا مقدمہ سن رہے ہیں، ان تمام ججز کو فارغ کرنا ہے، ان تمام ججز کو ہٹانا ہے، کیونکہ عدلیہ کے اندر یہ جو آئین کا نام لیتے ہیں، آئین کی پاسداری کا اور آئین کی بالادستی کا اور جمہوری روایات کا نام لیتے ہیں، اور ہمیں ٹوک رہے ہیں، ہمارے راستے کی دیوار بنے ہوئے ہیں، ہمارے ایجنڈے کو آگے نہیں بڑھانا دیا ہے، ہم 14 جماعتی اتحاد ہے، ہم سب سے بڑے ہیں، ہمارے دیکھیں کون کون سے چہرے ہیں، تو یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں 4-5 لوگ بیٹھ کے، تو ان ججز کو فارغ کیا جانا مقصود تھا۔ یہ آڈیو لیکس جو ہے یہ ویسے نہیں تھا، کیونکہ ٹارگٹ کر کے کیا گیا تھا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب ریفرنس فارغ کیا تو وہی ججمنٹ جو ہے اب آ رہی ہے، وہی ججمنٹ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پڑھ لیتے تو کیا ہی اچھا تھا، تو اپنے ہی کیس میں تو وہی ججمنٹ اب دے رہی ہے۔ افتخار چودھری صاحب کو ہٹایا گیا تھا چیف جسٹس کو، وہ ججمنٹ اب اس کے اندر دیوار بن کے کھڑی ہے کہ نہیں جناب، آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ عدلیہ کو اس طرح فتح نہیں کر سکتے کہ غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے۔ بہرحال سپریم کورٹ نے انکوائری کمیشن کی کارروائی فوری طور پہ روک دی اور تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا، اور مزید سماعت ہوگی 31 مئی کو۔ اس میں درخواستوں پہ جو فیصلے جاری فرمائے جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیا، وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا، اور وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن جو تھا آڈیو لیکس کمیشن کا، جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب، وہ نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا، ختم، کاروائی روک دی ہے، اور اب جو کل پرسوں اجلاس ہونا تھا وہ اب نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آڈیو لیکس سے متعلق جو ہے کافی چیزیں آئی ہیں جی۔ اگین یہ 8 صفحات پر مشتمل ہے، چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے خود تحریر کیا فیصلہ، اور اس میں فاضل بینچ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اٹارنی جنرل نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھایا، اس کو مینشن کر دیا انہوں نے، اور اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس امرتا بندیال کے بینچ میں شامل ہونے پر اعتراض اٹھایا۔ طے شدہ آئینی اصول ہے کہ جج کی خدمات حاصل کرنے کے لیے چیف جسٹس سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، کیونکہ چیف جسٹس کے ذریعے یہ کمیشن بن سکتا ہے۔ آپ نے لاہور ہائی کورٹ سے، کسی ہائی کورٹ سے آپ نے چیف جسٹس کو اٹھانا ہے، ججز کو اٹھانا ہے، ان سب کو، تو کمیشن بنے گا چیف جسٹس کے تھرو، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک کام، دوسرا، موجودہ کیس میں حکومت نے خود سے کمیشن تشکیل دے دیا، اور پھر بادی النظر میں حکومت نے اس انداز سے کمیشن کی تشکیل کر کے آئینی اصول کو توڑا۔ بادی النظر میں کمیشن کی تشکیل مشکوک ہے اور تمام فریقین کو نوٹس جاری کیے جاتے ہیں۔ پھر اگلی بات ایک اور بھی کی ہے کہ ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے جی، وہ ہے کہ کمیشن کے لیے جج کی نامزدگی کا اختیار نہ چیف جسٹس نہ وفاقی حکومت کسی کو دے سکتی ہے۔ دوران سماعت درخواست گزار نے بنیادی انسانی حقوق کے معاملات بھی اٹھائے۔ تو صورتحال کیا ہے؟ ایک اور بات بھی جو ہیئرنگ ہوئی، اس میں تمام کے تمام آنریبل ججز اس بات پہ متفق تھے کہ جو ریکارڈنگ ہے، آڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ویڈیو بغیر پرمیشن کے کسی کو بھی، تو وہ بنیادی آئین کے بنیادی حقوق کے خلاف، وہ آئین کی خلاف ورزی ہے جو حکومت نے کی ہے۔ اور ٹی او آرز میں یہ مینشن ہی نہیں کہ وہ آڈیو کس نے ٹیپ کی، کیسے کی، اور کس کو پتہ چلا کہ یہ فلاں رشتہ دار خاتون ہے، یہ فلاں کی خاتون ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹی او آرز میں نہیں ہیں۔ یعنی ماضی میں 2 دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی آنریبل ججز کا پیچھا کرنے کے خلاف کاروائی کر چکی ہے، اور اس لیے یہ جو فیصلہ آ گیا ہے یہ ان کے گلے لگے گا، ان کے گلے پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی میرا خیال ہے کہ وہ خود انہوں نے آئی ہے ٹکر ماری ہے کہ جناب آ بیل مجھے مار۔ تو بہرحال صورتحال بہت ہی مزے کی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج پھر خطاب کیا ہے، کیونکہ کوئی نام لیوا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی نام لیوا ہی نہ بچے، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نام نہ لے سکے، ایسی صورتحال پیدا کر دو۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ کیوں آخر لوگ رو رہے ہیں؟
بنیادی بات ہے. یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ لوگ رو رو کے پارٹیاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ آفرز کی جا رہی ہیں نا ان کو کہ آفرز ہیں، آپ کو ہم اکاموڈیٹ کریں گے، سب کچھ کریں گے. دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف کور کمانڈر ہاؤس کا گھر جلتا ہے اور پورے ملک میں اس سے پہلے ہی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد 10,000 سے زیادہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. اس کے ساتھ اگلی بات، ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی سمجھنے والی ہے کہ لوگ پھر بھی نہیں مطمئن ہو رہے ہیں. لوگ پھر بھی جڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے اور ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ووٹ دیں گے. لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے ایک طرف یہ، اور اب تو ہائی کورٹس اعلیٰ عدلیہ میں بھی یہ مذاق اڑ رہا ہے، بلکہ انتہائی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ نے ضمانت لینی ہے تو آپ نے عدالتوں میں نہ جائیں، بلکہ آپ یہ کام کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. بہرحال جی، سچویشن آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی ہے اور انہوں نے بڑے واشگاف انداز میں کہہ دیا ہے کہ میں تو خون کے آخری قطرے تک اور جب تک زندہ ہوں میں جد و جہد کرتا رہوں گا. اور میں ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے کہ جناب آئیں اور آ کے بات کریں. یہ اس میں سے بہت ساری چیزیں اندر چھپی ہوئی ہیں، ان کا پتہ کرایا جانا ضروری ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے. جیسے ہی وہ مذاکرات شروع ہوتے تھے، جیسے ہی مذاکرات کی بات ہوتی تھی اور عمران خان صاحب کہتے ہیں بڑا ایک آپریشن لانچ کر دیا جاتا تھا. یہ تو فیکٹ ہے کہ جیسے ہی بات چیت ہوتی تھی کہ پی ڈی ایم حکومت اور عمران خان صاحب کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی ہے، فوراً ایک بہت بڑا ایونٹ لانچ کر دیا جاتا تھا اور آپریشن لانچ کر دیا جاتا تھا. وہ زمان پارک میں بھی ہوا، وہ جوڈیشل کمپلیکس میں بھی ہوا، وہ پھر 9 مئی کے بعد بھی ہوا. تو معاملات آخر کیا ہیں، کیا وجہ ہے، یہ سب کچھ آخر ہو کیا رہا ہے. تو بہرحال جی، میں تو ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تاریخ کا طالب علم ہوں، اور میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ عمران خان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے عوام جڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بیلٹ چاہیے، بیلٹ پیپر چاہیے. ہم نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے، ہم نے اپنا ووٹ دینا ہے، ہم نے اپنی پسند کی حکومت لے کے آنی ہے. ہمیں جو آئین اس کو اختیار دیتا ہے، یہ آئین کا حق ہے، آئین نے اختیار دیا ہے، وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ اس کو دبانا چاہ رہے ہیں اور الیکشنز کو روک رہے ہیں اور اس کے بجائے ایک وفاقی جماعت کو توڑ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی حصے بکھرے کیے گئے، حقیقی ایم کیو ایم حقیقی بنائی گئی، ایم کیو ایم سے ایم کیو ایم حقیقی، پھر پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب، پھر ہم سب کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز سے کاف لیگ بنائی گئی، جیم لیگ بنائی گئی، زواد لیگ بنائی گئی، پتہ نہیں کون کون سی لیگیں بنائی گئی. اب وہ ساری اکٹھی کر دی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکالیں گی، بہت سارے لیڈر نکالیں، لیکن کچھ نہیں بنا. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف حقیقی بنائیں، غیر حقیقی بنائیں، کچھ بھی بنائیں، تو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لوگ انہی کے ساتھ جڑے رہیں گے. یہی ہے حقیقت کا راز. تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.